ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے شام کی صورتحال کی کہ وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ حالات بدلے ہیں اور 54 سال کے بعد اسد خاندان کا جو حکمرانی کا دور تھا وہ ختم ہوا اور وہاں پہ ابھی جو مخالفین ہیں یا جن کو باغی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجوں کے وہاں پہ داخلے کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یہ کرائسس جو ہے کہ وہ کتنا اس پورے خطے کو، مڈل ایسٹ کے خطے کو متاثر کرے گا، یا اس ساری صورتحال کے بعد کیا نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں اور پاکستان کی اس ساری صورتحال کے اوپر کیا پوزیشن ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر جمیل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سفیر ہیں اور ڈپلومیٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں شام میں، آپ بطور ایک سفارتکار ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے پرسپیکٹو میں بھی اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں بھی؟ جی، پورا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رہا اسد کا سوال 54 سال اور خاص طور پہ لاسٹ جو 13 ایئرز ہیں، 13 سال ہیں، وہ مزاحمت ان کے خلاف ہوتی رہی، لیکن ظاہر ہے ایک لاوا سا تو پک رہا تھا، کافی عرصے سے پک رہا تھا، لیکن اس سے قطع نظر اس سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ ظاہر ہے فائدہ سب سے بڑا اسرائیل کو، اور سپورٹڈ بائی یونائیٹڈ اسٹیٹس۔ اسرائیل اور یونائیٹڈ اسٹیٹس یک زبان ہو کے بولتے رہے ہیں کہ ایران ان ایکسس آف ریزسٹنس، اور ایران کی ایکسس آف ریزسٹنس سے ان کی مراد ہمیشہ یہ رہی حزب اللہ، حماس، عراقی ملیشیا ان سیریا اینڈ حزب اللہ ان سیریا ایز ویل ایز لیبنان اینڈ ہوتی۔ تو یہ ان کے لیے تو ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل گین ہے اسرائیل کے لیے کہ اب سیریا نیوٹرلائز ہو گیا، لیبنان تقریباً نیوٹرلائز ہو گیا، لیبنان میں آنے والی حکومت اب سنی ڈومینیٹڈ حکومت ہوگی، سیریا میں آنے والی حکومت ایلاوائٹس کے بجائے سنی ڈومیننٹ حکومت ہوگی، جس طرح کے اپوزیشن وہاں کی جو ہے اس میں ظاہر ہے سلفی اور سنی اس میں زیادہ ہیں۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اب ایران کی جو زمینی رصدگاہ تھی، ایران، عراق، سیریا، لبنان اور ادھر فلسطین بھی، تو یہ معاملہ اب کٹ گیا۔ اب جب یہ کٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو ہم نے ہاریزنٹل ریزسٹنس جو وہ کر کے اپنے سے دور رکھتا تھا اسرائیل کو، وہ صلاحیت کافی حد تک، بہت حد تک مدھم ہو گئی۔ اب جب یہ مدھم ہو گئی تو آنے والی جو منظرنامہ ہے وہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے، دیکھنے کے لیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایک مرتبہ نہیں، تقریباً 10 مرتبہ کہا ہے کہ ہم ایران کو نیوٹرلائز کریں گے، اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو نیوٹرلائز کریں گے، اور ایران ہی سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اس نے جنرل اسمبلی میں بھی ذکر کیا اس بات کا اسرائیل نے، اور امریکہ بھی بہت دفعہ یہ بات کرتا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیاریاں جب JCPOA جب نیوکلیئر ایکارڈ ہو رہا تھا، اور اوباما کے زمانے میں بھی اسرائیل یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ یہ نہ کریں بلکہ ہمیں نیوٹرلائز کرنے دیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم حملہ کرنے ایران پر۔ تو یہ معاملہ اس وقت سے چلا رہا ہے، اور پچھلے ایام میں، پچھلے مہینوں اور ایک آدھ سال میں تو بہت زیادہ اس میں تیزی آ گئی۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جان بولٹن یہ کہتے ہیں، اور اسرائیل کے کافی اور افراد لیڈرشپ کے کہتے ہیں کہ ایران نے انریچمنٹ کا وہ لیول اختیار کر لیا ہے، یعنی 60% سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جب چاہے، بلکہ جان بولٹن تو کہتا ہے کہ ایران نے نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ اور جان بولٹن ایک بہت امپورٹنٹ آدمی ہے، ایڈوائزر رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ اور جو ڈپلومیٹ رہا ہے ساری زندگی، تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ نیوٹرلائز کریں اس کو، ایران کے معاملے کو۔ تو اب یہی معاملہ نظر جو آتا ہے کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہاریزنٹل کیپیبلٹی ایران کی کم کر دی گئی ہے، لہٰذا اب اس کے پاس ورٹیکل کیپیبلٹی ویسے ہی موجود ہے۔ ورٹیکل کیپیبلٹی سے مراد کہ اس کے ڈرونز جو کہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، اس کے میسائلز جو کہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، اور اگر یہ بات جان بولٹن کی درست ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے، تو ایران کو اگر دیوار سے لگایا جائے گا تو، اور وہ اپنی ایگزسٹنشل تھریٹ محسوس کرے گا، وہ نہیں چاہتا، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جنگ میں وہ کود جائے، لیکن اگر اس پہ گھیرا مزید تنگ کرتے رہے تو پھر۔ دوسرا رخ آپ نے پاکستان کا پوچھا مجھ سے کہ پاکستان اور پاکستان جیسے بہت سارے ممالک،
ایک کہ ٹرمپ کے 21 جنوری کے بعد اور پچھلی دفعہ بھی ٹرمپ کا ایک بہت بڑا پیشن تھا کہ ابراہیم اکارڈ میں جتنے زیادہ ممالک شامل ہو جائیں اسلامک ممالک تو بہتر رہے گا، اور اس زمانے میں انہوں نے انسینٹیو بھی دیا، 5-6 ممالک شامل بھی ہوئے۔ لیکن اب اس مرتبہ جب ان کا انفلوئنس اس پورے علاقے میں مزید بڑھ جائے گا، یعنی کہ اسرائیل کا انفلوئنس بڑھ جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس انفلوئنس کی وجہ سے جو وہاں کے چھوٹے ممالک یا کم طاقتور ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ تمام ممالک نے تو اپنی طاقت جو ہے وہ ان کی اتنی ہے کہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکتے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ٹرمپ کے اس جو پیشن ہے اور ان کے مطابق کہ دنیا میں اگر آپ نے اس علاقے میں پیس لانا ہے تو ابراہیم اکارڈ کو بڑھائیں، اور پاکستان ظاہر ہے اس سے مبرہ نہیں رہ سکتا، پاکستان پر بھی اس معاملے میں انفلوئنس آئے گا۔ سعودی عرب نے اگر جوائن کر لیا جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، اور باقی معاملات اگر اسی طرح انفلوئنس بڑھتا رہا تو پاکستان کو پھر اپنا جانا پڑے گا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ پیدا ہو رہا ہے، میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہے کہ اگر ایران کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے، لبنان، شام جو ہے کہ وہ بھی ہو چکے، اور ابھی ایک توانا آواز اگر فلسطین کے حوالے سے وہاں پہ ہمیں ترکی کی نظر آتی ہے، صرف جو براہ راست اسرائیل کے کہیں قریب یا آمنے سامنے اس کا جغرافیہ بنتا ہے، اس ساری سچویشن کا جو فلسطین کے اندر جو ایگریشن ہے اور ان کی ایکسپینشن ہے اسرائیل کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید طاقت پکڑے گا اور بڑھے گا، یا انٹرنیشنل دباؤ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہ اچھا ٹھیک ہے کہ آپ اگر ہمساؤں میں ساروں کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں تو آپ ان سائڈ جو ہے کہ وہ بھی ایک، ہم جو 2 نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، ایک آزاد فلسطین کی بات کرتے ہیں کہ جس کا کیپٹل جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے، تو اس طرف آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے ساری صورتحال کے؟ نہیں، 2 نیشن تھیوری تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا اسرائیل کو، اور ٹرمپ نے پچھلی دفعہ بہت کم حالات میں ذکر کیا 2 نیشن تھیوری کا، وہ تو 1 نیشن یعنی کہ اسرائیل کی ڈومیننس، یعنی کہ اسرائیل نے ویسے ہی نیوٹرلائز کیا بلکہ زمین بوس کر دیا ہے پورے غزہ کو، اور اب حزب اللہ کی ہمیں پتہ ہے کہ وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی، اور ایران کی سپورٹ جب سے ختم ہو رہی ہے، اب کل رات سے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد اور مزید پرابلم ہو جائیں گے۔ رشیا جو کہ سیریا میں تھا، جو سپورٹ کی طور پر حزب اللہ کو بھی سپورٹ کرتا تھا، کیونکہ حزب اللہ سیریا میں موجود تھے اور مزاحمت کر دیتے تھے، جو کہ ٹاپل کرنے آتا تھا اسد رجیم کو، اور ساری کی ساری 1461 مہینے میں بمبارڈمنٹ کرتے تھے ریبلز پر۔ رشین پھنس گئے یوکرین میں، ان کے معاملات اپنے خراب ہونے لگے، تو انہوں نے یہاں سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے۔ میڈیٹرینین سی میں انہوں نے ٹورس میں ایک بندرگاہ، بہت امپورٹنٹ بندرگاہ ہے سیریا کی، تو وہاں انہوں نے اپنا بحری بیڑا رکھا ہوا تھا، وہاں سے وہ بھی ہٹا لیا، تو یہ ان کے بہت بڑی ایک وہ ہو گئی، سپورٹ میں کمی آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ فلسطین کا معاملہ کیا بنے گا۔ ظاہر ہے فلسطین کو تو وہ چاہتا ہے اسرائیل کی کسی طریقے سے اس کو وہاں سے اس کی ایتھنک کلینزنگ کر کے پورے پہ قبضہ کر لے، لیکن اب ٹرمپ کے آنے کے بعد آگے جو منظرنامہ نظر آتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جنگ بندی کو کروانے کی، یعنی کہ ہاسٹیجز واپس لے لے گا، اور اسرائیل کا جیسے کہ ویسٹ بینک میں قبضہ ہے، اور ویسٹ بینک میں جس طرح کی ایڈمنسٹریشن اسرائیل چلاتی ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کو کہیں گے بھائی آپ کے حوالے، اب آپ جانو، آپ کا کام جانے، تو اس لحاظ سے وہاں بھی پیس آ جائے گا، پیس ایٹ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف اسرائیل۔ فلسطین کی جو اپنی فلسطینیوں کی جو تحریک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ماند پڑ جائے گی، دباؤ پڑے گا اس کے اوپر؟ تحریکیں تو ماند پڑ سکتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ آئیڈیالوجیکل تحریکیں جو ہوتی ہیں، تو اسی لیے فلسطین کی تحریک، کشمیر کی تحریک ختم تو نہیں ہو سکتی، لیکن وقتی طور پر چند برس کے لیے، چند مہینوں کے لیے وہ ماند پڑ سکتی ہے اور انڈر گراؤنڈ جا سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطینیوں نے گوریلا وارفیئر کافی عرصہ کیا، اور انہوں نے فدائین کا کافی عرصے تک سلسلہ کرتے رہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خدشہ اور خطرہ یہی ہے کہ جب ان فورسز کو، ان تحریکوں کو جو کہ آئیڈیالوجیکل تحریکیں ہیں، تو اور ان کی اپنی بڑے زبردست گراؤنڈز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی تحریک، ان کا وطن ہے، وطن چھین لیا گیا، تو اس لحاظ سے وہ تحریکیں انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، تو پھر فدائین بھی بن سکتے ہیں اور مزید دہشت گردی بھی علاقے میں بڑھ سکتی ہے انڈر گراؤنڈ۔ لیکن اسرائیل نے اپنے آپ کو فورٹیفائی کیا ہوا ہے، نقصان دوسروں کا ہی ہوگا۔ جی
اچھا، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ امریکہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہاں شام میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ابھی ساری سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ امریکہ کا یقینی طور کے اوپر، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے پہلے بھی اسلامی ممالک کے اوپر زور دیا تھا کہ وہ سارے کا ایگریمنٹ کا حصہ بنے، اس ساری سچویشن میں کیا او آئی سی کوئی رول اپنا پلے کر سکتی ہے کہ ایک اجتماعی طور کے اوپر مسلم ممالک فلسطین کاز کو دیکھ کر، اب ہم باقی چیزیں ایک سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا کون سا ملک کیا کر رہا ہے، فلسطین کاز کے لیے کوئی سارے اکٹھے ہو کے کوئی ایسا لائے عمل بنا سکتے ہیں کہ کوئی ون ون پوزیشن ہو جائے؟ نہیں، وہ اسرائیل کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر تو ان کو کرنا پڑے گا او آئی سی کو، کیونکہ او آئی سی نہ پہلے کچھ کر سکی فلسطین کے حوالے سے، حالانکہ فلسطین کے حوالے سے پریمبل آف چارٹر آف او آئی سی اس میں دیا ہوا ہے، اس کے 16ویں پیراگراف میں دیا ہوا ہے کہ ہم فلسطین کی کاز کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے، اور القدس الشرق جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ فلسطین کا دارالخلافہ رہے گا۔ یہ ان کے پریمبل میں دیا ہوا ہے، ان کے آرٹیکل 18 میں دیا ہوا ہے او آئی سی کے چارٹر میں کہ فلسطین کے لیے علیحدہ ڈیڈیکیٹڈ جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اپوائنٹ، اور وہ صرف فلسطین پہ کام کرے گا، اور یہ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر مسلم امہ پر کہیں بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کال کر کے ایکشن لیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے جب سے ظلم و تعدی، جبر و ستم اور یہ جاری ہے جینوسائیڈ، جو کہ آئی سی سی کہتا ہے، ہم تو کہتے ہی رہے ہیں لیکن آئی سی سی بھی کہتا ہے کہ جینوسائیڈ وہاں ہوا ہے، تو اس کے باوجود او آئی سی نہ اپنے بائی لیٹرل سینکشن لگا سکے، نہ ملٹی لیٹرل سینکشن لگا سکے، نہ یہ کہہ سکے کہ اسرائیل کی مصنوعات ہم نہیں خریدتے ہیں چجا کہ وہ کوئی ریزسٹنس پیش کر سکتے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ او آئی سی جس طرح کے پہلے کچھ نہیں کر سکا اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، وہ ریٹرک جو ہے کہ بس ڈائلاگ اور اسرائیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اسرائیل کو بند کرنا چاہیے، جنگ بندی بند ہونی چاہیے، اور یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ تو او آئی سی کا تو ہم نے پورا ٹریک ریکارڈ نکالے، میرے پاس سارے ان کے ریزولوشنز پڑے ہوئے ہیں، وہ ریزولوشن خود اتنے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل خان، سابق سفیر ہمارا رسید کر رہے تھے، اور اس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے شام میں بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے اثرات خطے کے اوپر کیا پڑ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔